بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جو نبی آخر الزماں بہترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مالک عرش و کرسیوں کا کلام ہے جو اس نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر اور مقرب بندے سے کیا۔ اسلام کی بنا اسی پاک آسمانی فرمان پر ہے جس نے اطاعت کے وہ حلقے اسلام میں داخل ہوا اور جس نے ذرا بھی سرکشی کی وہ اس پاکیزہ جماعت سے خارج ہو گیا، اللہ جل شانہ کے باغیوں میں شامل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف 40 برس کا ہوا، اس وقت آپ کو خلت نبوت عطا ہوا اور تاج رسالت آپ کے سر پر رکھا گیا۔ اسی زمانے سے نزول القرآن کی ابتدا ہوئی۔ وقتاً فوقتاً حسب حاجت و ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اگلی کتابوں کی طرح پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، یہ سب کتابیں تو ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی اور بالاتفاق یہ سب کتابیں رمضان ہی کے مہینے میں اتری۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں حسب حکم رب العزت نازل ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جس قدر حکم ہوا انہوں نے مقدس کلام کو بعین بے کم و کاست، بے تغیر و تبدل، بغیر کسی کمی بیشی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں اور کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں اور کبھی پوری صورتیں، اس کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کے متعدد طریقے احادیث سے استخراج کیے ہیں۔ پہلا فرشتہ وحی لے کر آئے اور ایک آواز مثل گھنٹی کے معلوم ہو، یہ کیفیت متعدد و صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ قسم وحی کی تمام اقسام میں سخت تھی۔ بہت تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی وحی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جان نکل جائے گی۔ باقی آگے کے ویڈیو میں ریکارڈ کروں گی انشاءاللہ۔